اللہ رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب اسلام مکمل نہیں ہو سکتا اور بغیر ولایت علی کوئی مر جائے تو اس آیت کی روشنی میں کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور ایسا تقوی کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے، اور دیکھو مرنا نہیں جب تک کہ تم امر الہی کے آگے سر تسلیم خم نہ کرو۔ امر الہی ولایت علی ہے، اور آپ بغیر ولایت علی کے دنیا سے جا رہے ہیں تو مسلمون میں شمار ہوں گے یا کسی اور فہرست میں؟ عصمت و طاعت مثال انبیاء باشد، عصمت و طاعت مثال انبیاء باشد، میان کعبہ و زمزم ہزارہ سال بگذاری، میان کعبہ و زمزم ہزارہ سال بگذاری، گرت نہر علی نبوت بر عمرت ہوا باشد، بھی حیا دارت کے گویت بندے شاہم، کہ پیش کمبر اوئی کمینہ یک کدا باشد۔ محمد وآل بیت محمد صلی اللہ بھائی علی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، اصل ولایت علی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی امت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ولایت علی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی مسئلوں کا کمال تقوی یہ ہے کہ انسان مودت اہل بیت، ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت سے وابستہ ہو، کمال تقوی، اور پوری زندگی آداب و سلام سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کے عبادات تک، یہ سلیقہ سیکھنا ہے ہمیں محمد سے اور آل محمد سے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اسلام تبھی معتبر ہوگا، اعتقاد تبھی معتبر ہوگا، عقیدہ تبھی معتبر ہوگا، عمل تبھی معتبر ہوگا، تہذیب و ثقافت تبھی معتبر ہوگی، ہمارے رسوم و رواج و آداب تبھی معتبر ہوں گے جب وہ مکمل طور پر سیرت مصطفیٰ اور سیرت اہل بیت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل جائے، کوئی اجنبی عنصر نہ آنے پائے، کوئی اجنبی عنصر داخل نہ ہونے پائے، کوئی اجنبی عنصر داخل نہ ہونے پائے۔ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ولی اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے۔ اللہ حق ہے، محمد حق ہے، قرآن حق ہے، علی حق ہے۔ اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، علی مولا ہے۔ یہ ایک سلسلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اتنا کافی ہے آج، پھر اس جملے پہ توجہ دلا کے اور گفتگو کو آگے بڑھا کے جان نظر کرنی ہے نا اللہ، یہ کھیر اور جلیبی اور زردہ یہ سب بھول جائے، ٹھیک ہے نا، کچھ اضافہ ہوا نہیں، نیتیں بدلی گئیں، اور جو نظر کیجئے بارگین کی نیت سے نہ کیجئے۔ ایک جملے میں
طبیعت منقلب ہو. آقا حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا خدا کے راہ، خدا سے بغیر کچھ مانگے ہوئے. مقابلے میں کوئی شرط ہم میں سے کوئی حسین نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی علی اکبر بھی نہیں بن سکتا، قاسم نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی عباس نہیں بن سکتا، ہماری خواتین میں سے کوئی زینب نہیں بن سکتا، ہماری خواتین میں سے کوئی سکینہ نہیں بن سکتا. سب اللہ کی راہ میں دے، اللہ کو گواہ کر کر کے دیا، مگر اللہ سے کچھ طلب کیا؟ سب کچھ دے دیا، اس کے آگے تصور ہی نہیں ہے. سب کچھ دے دیا خدا کا. جب آقا حسین نے سب کچھ دے دیا خدا کی، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے کہ اس کائنات میں ہر جگہ فرش غزال حسین سے خدا کی قسم، اگر کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے تو اس کائنات میں گونجتی ہوئی آوازوں کو 24 گھنٹے ریکارڈ کر سکے پورے سال، اور آپ اسے سن سکیں، تو سب سے زیادہ پرجوش آواز یا حسین. کیوں ہے ایسا؟ حسین نے اللہ کی راہ میں سب کچھ کیا. اللہ کریم ہے، اللہ جواد ہے، اللہ سخی ہے. یہ ممکن ہے کہ آقا حسین اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیں اور پھر اللہ کچھ نہ دے؟ آقا حسین کو ہم نے شفاعت عطا کی، آقا حسین کو بہت کچھ عطا کیا. آقا حسین کی تربت میں شفاعت، کیا کچھ نہیں آقا حسین کو اللہ نے دیا. اور اسی لیے جب ہم آقا حسین سے توسل کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ خروج از اسلام نہیں ہے، یہ خروج از شریعت نہیں ہے. یہ ایام وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی شہادت کریں. یہ ایام تو بس یہ یاد دلانے کے ہیں کہ قافلہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ اسیر حالت میں شام میں ہے. دیکھو عزیزو، دیکھو جو اجنبی ہے، ہماری تہذیب سے واقف نہیں ہے، وہ بس آگے یہ دیکھ لیں مجلس میں ہم نے بس شام کا نام لیا ہے اور آوازیں پڑھی. یہ ہمارا وجودی ربط اور رشتہ حسین سے اور اہل بیت سے. بس ہم نے کہا شام. کیوں کہا شام؟ اس لیے کہ آقا امام زین العابدین جب ان سے پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، تو فرماتے تھے الشام الشام. بس مجلس تمام ہو گئی. شام میں کیا کیا ہوا؟ ارے شام میں کیا نہیں ہوا، کیا کیا توہین اہل بیت مصطفیٰ کی کوششیں. صرف یہی نہیں کہ کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک اہل بیت کو اسیر حالت میں پھرایا گیا. جب شام میں داخل ہو گئے ہیں تو پہلے تو شام کے بازار میں پھرایا. شام میں داخلے سے پہلے میں روایتیں تفصیلی روایتیں نہیں پڑھتا، نفس واقعہ. شام میں داخلے سے پہلے دروازہ دمشق کے باہر اسیروں کو ٹھہرایا گیا. پوچھا گیا کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ اس لیے کہ بازار سجا جا رہا ہے. بازار شام کی تزئین ہو رہی ہے، آرائش ہو رہی ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اس لیے کہ وہاں سے
گزاری جائیں گی کون؟ بنات و رسول، رسول اللہ کی بیٹیاں گزاری جائیں گی۔ اچھا شام میں بازاروں سے گزار لیا، اب یہیں تک بس نہیں ہے، جو مختلف محلے تھے، یہودیوں کے محلے، عیسائیوں کے محلے، ان محلوں میں پھرایا گیا تاکہ وہ اہل بیت پر نعوذ باللہ خس و خاشات پھینکیں۔ عزیزوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بہت سی روایتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں، پڑھ نہیں پاتا جس طرح توہین ہوئی ہے۔ یہودیوں کے محلے سے سر امام حسین گزارا جا رہا ہے، یہودیوں کے محلے سے امام زین العابدین کو گزارا جا رہا ہے، یہودیوں کے محلے سے بیویوں کو گزارا جا رہا ہے، اور ایک اعلان کرتا جا رہا ہے یہ ہیں محمد کے گھرانے والے، تاکہ یہودیوں کے دل کا کینہ بھڑک اٹھے اور وہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں۔ اور کرنے والے اشقیاء نے ناروا سلوک کیا۔ ایک شخص نے آگ کا گولا بنا کے پھینکا، سر مبارک امام حسین سے لگتا ہوا سر مبارک زین العابدین پہ آیا، اور آقا امام زین العابدین کے امامے کا شملہ جلنے لگا۔ نہیں ہوا ہے شام میں۔ اور جب اسیروں کو یہودیوں کے محلے سے اور عیسائیوں کے محلے سے تشہیر کے بعد دربار میں لایا گیا، تو پھر دربار میں بھی کیا منظر تھا۔ تخت پر حاکم شقی تھا، اور زیر تخت دشت طلا میں سر مبارک، شقی کے ہاتھوں میں ایک عصا تھا، ایک چھڑی، اور وہ لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا تھا، جو دوسروں سے بھی دیکھا نہ گیا۔ یہ واقعہ چونکہ متواتر ہے، تمام مخالف و موافق تمام مورخوں نے لکھا ہے، دشمنوں سے دیکھا نہ گیا، غیروں سے دیکھا نہ گیا، غیر مسلم تڑپ اٹھے، اور جو رسول کی صحبت یافتہ تھے بعض صحابی جن کا ضمیر زندہ تھا اٹھ گئے، او یزید، ارے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے رسول اللہ لب و دندان حسین کو بوسہ دیا کرتے۔ بس دو موقع، دو جملے کہہ کے مجلس تمام، بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ یہ تاریخیں دو، آقا حسین کی ایک ننھی بچی کی شہادت کی تاریخ، مگر بس اب آج اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں۔ دو جملے کربلا میں جب قاتل امام حسین نے سینہ اقدس سے بے ادبی کی ہے، تو آقا حسین نے بس ایک جملہ فرمایا تھا، کہا تھا وَيْحَكَ لَقَدْ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًا عَظِيمًا طَالَمَا قَبَّلَهُ رسول اللہ، ارے وائے ہو تجھ پر، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھ دیا۔ یہ سینہ وہ ہے جسے رسول بہت بوسہ دیا کرتے ہیں۔ کربلا میں حسین یاد دلا رہے، یہ سینہ وہ ہے جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ دربار شام میں صحابی یاد دلا رہا ہے، یہ لب و دندان حسین وہ ہے جسے رسول بوسہ دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری ملت کو تہذیب، ہماری امت کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال